وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، مبادا تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر۔ یہ بالکل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 والا انداز ہے۔ وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا۔ اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے فرمایا گیا فقط جاءکم بشیر و نذیر، پس آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، کہ ہم نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے آخری کتاب ہدایت دے کر، تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اب وہی بات یہاں مشرکین کو اس انداز میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتار دی ہے جو سراپا خیر و برکت ہے، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھیں، ہمیں تو کوئی کتاب دی ہی نہیں گئی تھی، تو ہم سے مواخذہ کس چیز کا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، یعنی تمہارے پاس اللہ کا رسول اس کی کتاب لے کر آ چکا ہے جس میں واضح اور مستحکم احکام موجود ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں بہت ہی برے عذاب کی، بسبب ان کے اس پہلو تہی کرنے کے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ دراصل یہ ان واقعات یا علامات کا ذکر ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے، جیسے سورۃ الفجر میں فرمایا گیا کہ سرزمین بر سرزمین کے مصداق روز محشر فیصلہ اسی زمین پر ہوگا، یہیں پر اللہ کا نزول ہوگا، یہیں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور یہیں پر سارا حساب کتاب ہوگا۔ یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی مخصوص نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ بدی کی سزا بدی کے برابر ہی ملے گی لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 700 گنا، یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی جتنا چاہے بڑھا دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے رستے کی طرف۔ دِینًا قَیِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاہِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، وہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اور سب سے پہلا فرمانبردار میں خود ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کی بوجھ کو۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔